کفار مکہ غریب مسلمانوں کو دردناک تکلیفیں دیا کرتے تھے کہ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ دین پر عمل کیوں کرتے ہیں، ہمیں تو دین بہت آسان ملا ہے۔ آج کل تو دین پر عمل کرنا آسان ہے، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے مسلمان ہیں، لیکن اس وقت کا تصور کیجئے جب کلمہ پڑھنا جرم تھا اور مکے کے رئیس اور امیر کافر مسلمانوں کو ٹارچر کیا کرتے تھے، ان کو مارتے تھے، اذیتیں دیتے تھے۔ اس وقت غلامی چلتی تھی، لوگ خریدے جاتے تھے، تو جو مکے کے امراء کے زر خرید غلام ہوتے تھے، کالے یا یمنی یا حبشی یا کوئی بھی ایریمن، تو وہ ان کو لٹا کر مار رہے ہوتے تھے۔ تو ایک مکے کا امیر تاجر جس کا نام ابو بکر صدیق تھا، وہ قریب سے گزرے یا کبھی بھی گزرتے تو کسی بوڑھے کو دیکھتے کہ یہ تکلیف میں ہے تو اسے کہتے اس کی قیمت لگا اور بیچ دے، اس کی قیمت لگا اور بیچ دے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے لے جا، اتنے پیسے دے اور لے جا، یہ ویسے بھی اب میرے کام کا نہیں رہا۔ تو حضرت اس کو خریدتے ابو بکر اور کہتے جا تو آزاد ہے، اب جو مرضی کر، جدھر مرضی جا آزاد ہے۔ تو آپ جتنے بوڑھے کمزور اور مریض مکے میں تھے ان کو آزاد کرواتے جاتے اور پیسہ خرچ کرتے جاتے۔ تو ایک دن حضرت ابو بکر کے والد نے ان سے کہا، یہ چیز ہے سمجھے کہ بیٹا کسی نوجوان کو آزاد کروایا کرو، بوڑھوں کو آزاد کرواتے ہو، ضعیفوں کو آزاد کرواتے ہو، ناداروں کو، کسی نوجوان کو آزاد کرواؤ کہ کل کو جب تمہیں کوئی مصیبت ہو، کوئی تمہیں پریشانی ہو تو وہ تمہارا آزاد کردہ غلام مصیبت میں تمہارے کام آئے۔ یہ کیا تم سارے بوڑھے آزاد کرواتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بابا میں اس لیے آزاد نہیں کرواتا کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہوں، میں اس لیے آزاد کرواتا ہوں کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ اسے آزاد کروانے سے رسول اللہ راضی ہوں گے، اسے آزاد کروانے سے رسول اللہ راضی ہو جائیں گے، تو میں اس کی قیمت دے کر اس کو آزاد کروا دوں۔